أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 90 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی رکھی ہے جو عالم آخرت کہلاتی ہے، اور وہ حقیقی زندگی ہے. حقیقی اس لیے ہے کہ اس کو فنا نہیں، اختتام نہیں، ختم ہونا نہیں، جبکہ یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ زندگی یہ عالم ناسوت کی زندگی کہلاتی ہے. عالم ناسوت کی، اور عالم ناسوت کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، یہ عارضی ہے، اس کو اختتام ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے. جب یہ ختم ہوگی اس کے بعد انسان جب قبر میں جائے گا تو عالم آخرت کے مراحل کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پاک پوری انسانیت کو دوبارہ سے جمع فرمائیں گے. تو یہ جو آخرت کے احوال ہے، احوال قیامت ہے، یہ کس ترتیب کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ ہونے ہیں اور امت کو درپیش ہوں گے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. جو آج کی آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اس کی کچھ کیفیت کو ذکر کیا ہے، اور پھر آخرت میں جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو بندے کے ساتھ دنیا کے معاملات کے بقدر حساب کتاب ہوگا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. تم یاد کرو اس دن کو جب سور کو پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تو گھبرا کے بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. یہ پہلا سور ہے، نفخہ اولا ہے. الا من شاء اللہ. ہاں، اس نفخے کے وقت بھی بے ہوشی سے بچ جائے گا جسے اللہ چاہیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور سب کے سب اللہ کے پاس آئیں گے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، پھر اکڑ نہیں ہوگی کسی میں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. اور اس دن تم دیکھو گے ان پہاڑوں کو جسے تم بڑا مضبوط گمان کرتے ہو، تو بڑے مضبوط پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. تمر مر السحاب. یہ ایسے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ بادل تیرتے ہیں، بادلوں کے تیرنے کی طرح یہ پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. صنع اللہ الذی. یہ اس ذات کا عمل ہوگا اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوطی دی. تو پہاڑوں کو مضبوطی دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی. اور پھر اس دن اللہ پاک اس پہاڑ کو ہوا میں اڑا دیں گے تو وہ ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو ضعیف کو طاقت دینا، پھر طاقتور کو ضعیف بنانا، یہ اللہ کے اختیار میں. انہ خبیر بما تفعلون. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنہ. اور جو اس دن نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا. تو اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون. اور یہ بندہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوگا. ومن جاء بالسیئہ. اور جو گناہ لے کر جائے گا
فکبت وجوہہم فی النار، اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں اسی کام کا بدلہ دیا گیا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ سب آخرت کے، قیامت کے آنے کے احوال، اور پھر قیامت کے بعد میدان محشر کے احوال، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے احوال، یہ سب اس کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس آخرت کو اپنا موضوع بنایا ہے، آخرت کی زندگی کو، اس لیے کہ وہ آ رہی ہے، سر پہ کھڑی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں، اور اس کے آنے کے وقت کا علم بھی نہیں، اور وہ زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اگر اس میں انسان کامیاب تو ہمیشہ کا کامیاب، اور اس میں انسان خدا نخواستہ ناکام تو ہمیشہ کا ناکام۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ اس کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ آپ حضرات ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہوئی۔ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کے اختیار میں سور پھونکنا ہے، اور یہ فرشتہ کون سا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ قیامت کے آنے سے پہلے ان کو ترتیب کے ساتھ 3 سور پھونکنے، 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا جو سور ہے اس کو نفخہ فزع کہتے ہیں۔ فزع، دیکھیں اس آیت میں ذکر ہوا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ فزع کہتے ہیں گھبراہٹ کو، بے ہوشی کو۔ تو اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، یہ پہلا سور کہلاتا ہے نفخہ فزع، اور اس سور کے پھونکتے ہی جتنے انسان، جتنے جاندار اس کائنات، اس زمین پر موجود ہوں گے اس وقت، ان سب کے سب پر خوف کی وجہ سے ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سب بے ہوش، ختم۔ الا من شاء اللہ، یہ قرآن کریم نے استثناء کیا۔ استثناء سمجھتے ہیں نا؟ کچھ کو نکال دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس بے ہوشی سے بچ جائیں گے، اس سور کے باوجود بھی ان پر بے ہوشی نہیں آئے گی۔ اب یہ کون ہوں گے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مقرب فرشتے اور حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ مقرب فرشتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، یہ چاروں۔ اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو سہارا دیا ہوا ہے، حملۃ العرش ہے، وہ 4 فرشتے بھی اس دن بے ہوشی سے محفوظ رہیں گے۔ ان پر اس بے ہوشی، یہ بے ہوشی ان پر طاری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، جس کو نفخہ صعق کہتے ہیں۔ صعق، صاد عین قاف۔ اور اس سور کے ساتھ پوری جو انسانیت جاندار ہے، ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ پہلے تو بے ہوشی تھی نا، اب موت طاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو فرشتے ہیں، یہ بات سننے کی ہے دوستو، کہ یہ جو فرشتے ہیں 4 مقربین اور حملۃ العرش، یہ اس نفخہ صعق میں بھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 8 فرشتوں پر، 4 مقربین پر، 4 حملۃ العرش پر، ان پر جو موت آئے گی وہ اللہ پاک کے کلمہ کن سے آئے گی، سور سے نہیں آئے گی۔ جب سب خاموش ہو جائیں گے، سب کچھ ختم، موت، ہر چیز ختم، اور یہ 4 فرشتے، یہ 4 حملۃ العرش، اللہ پاک فرمائیں گے کونوا امواتا، اب تم بھی مر جاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات اس کائنات میں، باقی سب کے سب جو ہے ان پر موت آ گئی، ختم۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے،
اور پھر ان کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکے. پھر جو سور پھونکیں گے یہ کہلائے گا نفخہ حشر. نفخہ حشر، اس سور کے ساتھ اللہ پاک تمام اموات کو، جتنے ہیں جاندار مر گئے تھے، ان سب کے اندر اللہ پاک جان ڈال دیں گے اور وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور پھر اللہ پاک کے سامنے ان کو پیش کر دیا جائے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کیفیت اس کائنات کے اندر آنی ہے. ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ پھر جب سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اب حساب کتاب شروع ہوگا. ہر صاحب ایمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ میزان عدل کے ترازو اللہ پاک لگائیں گے، حساب کتاب کے ترازو لگیں گے، اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. تولنا کیفیت کے ساتھ بھی ہوگا، کمیت کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی مقدار کو بھی دیکھا جائے گا اور اخلاص کو بھی دیکھا جائے گا، ہر چیز کو دیکھا جائے گا اس کے اندر. یہ سب کچھ ہوگا. اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنہ، اور دوسری آیت میں فرمایا من جاء بالسیئہ. اس نقطے پہ غور کریں دوستو. جو نیکی لے کر آیا یا جو گناہ لے کر آیا، اصل معاملہ یہاں ہے دوستوں. ایک ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم سے نیکی کا ہو جانا یا گناہ کا ہو جانا. انسان کی زندگی ان دو کیفیات کا مجموعہ ہے. کوئی انسان انبیاء علیہ السلام کے بعد معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی معصوم نہیں. وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک محفوظ کر لیتے. باقی ہر انسان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. لیکن نیکی کرنا یا گناہ کرنا یہ عمل اور فعل کہلاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھئی فلاں بڑا صاحب اعمال ہے. کیا مطلب؟ یہ نیکیاں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بہت بڑا بدعمل ہے. کیا مطلب؟ یہ گناہ کرتا ہے. دنیا میں ہے نیکی کرنا یا گناہ کرنا. یہ مسئلہ تو دنیا میں حل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سے خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو بچ جائے گا. خرابی اس وقت ہے کہ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ نہیں کی، اسی گناہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچ گیا. دیکھیں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں جو گناہ لے کر آ گیا. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے گناہ کیا. کرنے کو انسان صاف کر سکتا ہے دنیا میں. تباہی اس وقت ہوگی کہ جب اس نے صفائی نہیں کی اور اس گناہ کو کرتے 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 بغیر توبہ کے قبر میں آیا، پھر قبر سے اللہ کے سامنے چلا گیا. یا یہ کہ نیکی کرتا رہا لیکن اس نیکی کے بعد ایسے گناہ کیے کہ وہ نیکیاں ضائع ہوتی رہی، تب بھی بڑی مصیبت ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، نیکی کرنے کے بعد اس کو آخرت تک لے جانا اصل کمال ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو دنیا میں ہی توبہ کر کے صاف کرنا کمال ہے. یہیں پہ معاملہ صاف ہو جائے. اب نیکی کے بعد اس کی حفاظت ہو. اعمال کیے، کبھی شیطان اخلاص خراب کرتا ہے، کبھی ریاکاری کے راستے دکھاتا ہے، کبھی دکھلاوے میں ڈال دیتا ہے. یہ سب چیزیں نیکیوں کو خراب کرنے والی چیزیں. اس لیے فرمایا جو نیکی لے کر ہم تک آیا، ہم اسے اس سے بہترین بدلہ دیں گے. بدلہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن بندے کی نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہے. کم از کم 10 گنا. اور فرمایا زیادہ سے زیادہ 700 گنا. 10 سے لے کر 700 گنا تک ایک نیکی پر اللہ پاک بندے کو اجر دیتے ہیں. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہے، صاحب اعمال بھی تھے اور صاحب مال بھی تھے نا. مال بھی بہت اللہ پاک نے نوازا، اس لیے عثمان غنی کہتے ہیں، مالدار. لیکن غنا کے ساتھ غنائے قلبی بھی تھی. مال ہے لیکن دل نہیں ہے تو بڑی مصیبت ہے. مال بھی تھا، دل بھی تھا.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، مدینہ منورہ میں اناج کی تنگی ہو گئی، لوگ پریشان تھے۔ شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا اونٹوں کا، 100 اونٹوں پر قافلہ آ رہا ہے اناج لے کر، اس کو دیر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بڑے پریشان تھے کہ لوگ کیا کریں گے، اب انتظار میں۔ اور جمعے کا دن تھا، روایات میں آتا ہے کہ یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے، 100 اونٹوں پر اناج لگا ہوا۔ اب جس شہر میں اناج کی قلت ہو کتنی طلب ہوگی، تو تاجر جو مدینہ کے بڑے تاجر تھے وہ پہنچ گئے، تو یہ تو موقع ہے، لے لیتے ہیں اور پھر بڑے منافع پر بیچ دیں گے اس کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، 100 اونٹ تجارتی جو ہے، یہ 100 کے 100 اونٹ تاجروں سے لے لیے، خرید لی، اللہ نے دیا تھا، لے لیے۔ اب مدینہ کے تاجر آئے اور کہا کہ حضرت عثمان سے کہ یہ آپ ہمیں بیچ دیں اور ہم آپ کو 10% اس کا نفع دیں گے۔ اب ایک چیز انسان 1 روپے کی خریدے اور ابھی میں یہاں سے اٹھا نہیں ہوں اور ساتھی کہے بھئی 1 لاکھ کے لیے 10 لاکھ لے لو مجھے دے دو، تو میں تو خوشی کے ہمارے پھولے نہیں سماؤں گا کہ بھئی میں نے پیر بھی نہیں ہلایا اور 1 کے 10 مل گئے۔ انہوں نے کہا 10%، فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ دوسرے نے کہا 20%، کہا یہ بھی کم ہے، کہا 30%، یہ بھی کم ہے۔ ایک جو بڑا تاجر تھا اس نے کہا 50%، 1 روپے کے 50 دے رہا ہوں آپ، کہا نہیں میرے پاس اس سے بھی بڑی ہے، بڑی پارٹی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے تو بڑا مدینے میں کوئی تاجر ہے نہیں جو آپ کو اس سے زیادہ دے سکے، اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ فرمایا ایک ذات ہے جس نے 700 گنا کا وعدہ کیا۔ ایسے ان کے تذکرے قرآن میں نہیں ہوئے ہیں دوستو۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہے جن کی برکت سے 1400 صحابہ کو جنت کا پروانہ اللہ پاک نے دیا، بیعت رضوان ہوئی، اتنے بڑے انسان، قربانی بھی اتنی بڑی۔ کہا وہ ذات جس نے 700 گنا کا وعدہ کیا اس کو دے رہا ہوں، کیا کریں گے؟ 100 اونٹ لے جا کے مدینہ کے بازار میں کھڑے کیے، فرمایا جس کو آ کے جتنا لے جانا ہے لے جائے، اللہ کے راستے میں وقف کر دے۔ تو نیکی دنیا میں کر کے اللہ تک لے جائے، اصل کمال یہ ہے دوستو۔ آج ہم سے تو سنبھالی نہیں جاتی، 2 رکعت پڑھے اور پھر پیٹ میں درد مروڑ اٹھتی ہے کہ بھئی کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزہ رکھتا اور پھر پریشان ہوں کہ بھئی کسی کو پتہ کیسے نہیں چل رہا، بار بار زبان پھیر رہے ہونٹوں پہ تاکہ کوئی مجھ سے پوچھے اور میں کہوں کہ جی وہ صبح سے سحری کی ہے اور جو ہے وہ اس وجہ سے زبان خشک ہو رہی ہے۔ یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں دوستو، اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں، ہم پہلے اس کمزوریوں کے اندر مبتلا ہیں، مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان نیکی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو لے کر اللہ پاک تک جائے۔ اللہ کریم